اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا سبق ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہمارا لاسٹ ٹائم جو ہم نے سبق لیا تھا وہ سورۃ العصر تھی۔ سورۃ عصر مختصر مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ باقی جو مکی صورتیں ہیں وہ سورۃ نصر ہے، سورۃ کوثر ہے، اور یہ سورت اس کی 3 آیات ہیں اور 10 ورڈز ہیں۔ 3 مختصر مکی صورتوں میں سے ایک ہے، یہ ان میں سے مختصر صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی دور کے ابتدا میں نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور کفار مکہ کے دل نرم فرماتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ آئیں صورت کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو وہ اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پا لیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا نزول نہ فرماتے اور صرف ایک یہ سورۃ عصر ہی نازل فرما دیتے اور لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے تو اسی سے ہی ہدایت حاصل کر سکتے تھے۔ حضرت ابو مدینہ دارمی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب کسی محفل میں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، تو جب جدا ہونے لگتے تو ایک دوسرے کو جدا ہوتے وقت سورۃ عصر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی قرآن مجید کے فہم کے اصول۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے اصول 2 طرح کے ہیں، تذکر اور تدبر۔ تذکر مینس سرسری طور پر، مختصر طور پر سمرائز، اور یا سپرفیشل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تدبر مینس ڈیپتھ، ڈیٹیل، تفسیر، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا اور اپنے آپ کو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونہ پیش کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تذکر سرسری اعتبار سے سورۃ عصر۔ سورۃ عصر میں کیا پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں جو سمری ہے؟ اس میں پہلا پوائنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کس کی؟ گزرے ہوئے زمانے کی یا وقت عصر کی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو میرے اوپر، آپ کے اوپر، تمام دنیا کی ہر چیز کے اوپر گواہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عصر کے وقت کی قسم، اس میں اللہ تعالیٰ نے زور سے کلام کیا ہے، ہمیں ہدایت کی تلقین کی ہے۔ ابھی ہم تذکر دیکھ رہے ہیں سرسری طور پر۔ تذکر پہ نمبر 1 پوائنٹ ہو گیا زوردار کلام۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے جی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار۔ پہلا ہمارا تھا پوائنٹ تذکر میں جو ہم سمری دیکھ رہے ہیں سرسری طور پر، اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، تلقین کی ہے کہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم یا گزرے ہوئے زمانے کی قسم۔ ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار کیا ہے؟ کیا دولت ہے؟ مال و دولت ہے تو اس کا مطلب پھر تو فرعون کامیاب تھا، نمرود کامیاب تھا۔ اگر مال و دولت ظاہری شان و شوکت ہے یا ایمان ہے، یہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورت میں بتایا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار کیا ہے۔ اگر آج کل ہم دنیاوی حساب سے دیکھیں تو دولت مند لوگوں کو لوگ کامیاب سمجھتے ہیں، بڑی بڑی عہدوں والے افسران کو لوگ کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن غلط۔
عہدہ ہونا یا دولت ہونا یا بنگلہ گاڑی گھر ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک انعامات ہیں ہمارے لیے۔ اب تھرڈ پوائنٹ ہے نجات کے لیے 4 شرائط۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط کا ہونا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ان 4 شرائط میں جو ہے ایمان لانا، عمل صالح کرنا، باہم مل کر حق کی تاکید کرنا اور باہم مل کر صبر کی تلقین کرنا، اجتماعیت کا درس بھی دے دیا گیا ہے، انفرادی طور پر کوئی کچھ نہیں ہوتا، اجتماعیت کا درس دے دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ تھا تذکر میں زوردار کلام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر۔ نمبر 2 انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار بتا دیا ہے۔ شرائط کے لیے 4 نجات کے لیے 4 شرائط میں بتا دی ہیں جن کا ہونا کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ عقل مند اور باکردار انسان کی روش بتا دی ہے۔ جو عقل مند انسان ہوگا اگر اسے حق کی دعوت دی جائے تو اسے تسلیم کرے گا اور حق پہ عمل کرے گا۔ عقل مند اور باکردار انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود و قیود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے گا۔ یہ تو تھا اس کی سمری، تذکر کے 4 پوائنٹس زوردار کلام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اصول کا معیار بتا دیا ہے، نجات کی 4 شرائط بتا دی ہیں، عقل مند اور باکردار انسان کی روش بتا دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تدبر کی طرف، تفسیر کی طرف، تشریح کی طرف، ڈیپتھ کی طرف جو ہم سمجھتے ہیں۔ اب ہم پہلا پوائنٹ ہے کامیابی کا راستہ۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرچہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جو لیک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ قیامت کے دن آدم کے قدم اس ٹائم تک نہ ہلیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 مال کہاں سے کمایا، نمبر 3 مال کہاں لگایا، نمبر 4 جوانی کہاں گزاری، نمبر 5 جو علم تو نے حاصل کیا اسے کہاں خرچ کیا۔ یہ حدیث ہے، یہ وہ پرچہ ہے جو لیک آؤٹ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے، کوسچنز ہمیں بتا دیے ہیں۔ یہ انسان کے لیے ناسمجھی ہے کہ وہ بتائے ہوئے کوسچنز کو تیار نہ کرے، اپنی تیاری نہ کرے اور اللہ کے حضور ایسے ہی جا کے کھڑا ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، تدبر۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غیب پر ایمان لانا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، قبر میں جو سلسلہ ہوگا اس پہ ایمان، آخرت پر ایمان۔ اگر ہمارا ایمان ہوگا ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جواب لینا ہے، تو پھر ہم عمل بھی کریں گے۔ ایمان مجمل۔ اب ایمان مجمل میں ایمان کی 2 ٹائپس بتائی گئی ہیں، اقرار باللسانی اور تصدیق بالقلب۔ اب ہم دیکھتے ہیں اقرار باللسانی کیا ہے۔ اقرار باللسانی کو ہم قانونی ایمان بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے زبان سے کلمہ پڑھ لینا۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینا، ایک بندہ ہے اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، وہ قانونی طور پر مسلمان ہو گیا، ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس قانونی ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، اس میں ایمان گھٹتا یا بڑھتا نہیں ہے، وہ فکس ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا باعمل ہے اور ایک بے عمل۔ باعمل بیٹا نماز قرآن پڑھتا ہے، بے عمل بیٹا نماز قرآن نہیں پڑھتا، تو قانونی ایمان کے لحاظ سے دونوں کو جائیداد میں برابر حصہ ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں تصدیق بالقلب۔ اس سے مراد ہے، اس ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے اور دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، اس کو ہم حقیقی ایمان بھی کہتے ہیں۔ حقیقی ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ حقیقی ایمان کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کیا ہے۔ پہلی بات ہم نے دیکھ لی
ایمان کیا ہے؟ اب ہم نے کامیابی کا اگلا نجات اور کامیابی کی اگلی شرط ہے عمل صالح ہونا۔ عمل صالح سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے عمل کیا ہے۔ کوئی کام جو کسی خاص ارادے سے، خاص مقصد سے اور محنت سے کیا گیا ہو وہ عمل کہلاتا ہے۔ وہ کام جو کسی خاص ارادے سے، مقصد سے اور محنت سے کیا گیا عمل کہلاتا ہے۔ وہ عمل نیک بھی ہوتا ہے، عمل صالح، اور بد بھی ہوتا ہے۔ نیک کام اور بد دونوں کو کرنے کے لیے پلاننگ کی، ارادے کی، مقصد کی، محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں ایمان کیسے حاصل ہوگا۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے کیا طریقے ہیں۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں صحبت صادقین سے فائدہ اٹھانا چاہیے، علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، انبیاء کرام کی زندگی، ان کی سیرت کو، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے سبق لینا چاہیے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے ایمان نصیب ہوگا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمل صالح کا معیار۔ عمل صالح کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ نمبر 1، حسن نیت۔ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسا عمل ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ ایک بندے کی نیت دکھاوے کی ہے، وہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا صلہ دے دیں گے۔ اگر کوئی بندہ کسی پبلسٹی کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ مشہوری دے دیں گے، لیکن اینڈ پہ جب اس کا رزلٹ آئے گا تو وہ فیل ہو جائے گا، 0 مارکس اسے ملیں گے۔ نمبر 2، عمل معروف ہو۔ عمل معروف ہو اس کا مطلب یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ ایک بندہ ہے، اسے چوری کر لی، چوری کر کے وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، چوری کے مال سے ہیلپ کرنا تو نیکی کا کام ہے، لیکن جو اس نے عمل کیا، چوری کی، وہ منکر میں داخل ہو گیا۔ منکرات کر کے آپ اگر کوئی نیک کام کریں تو وہ کامیاب نہ ہوگا، وہ بندہ بھی فیل ہو جائے گا۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ کوئی عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت نبوی کے خلاف نہ ہو۔ جیسا کہ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی انسان 3 رکعت پڑھ لے تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوگا اور عمل صالح بھی نہ ہوگا اور قبول نہ ہوگا۔ اب ہم نے دیکھ لیا پہلی بات ایمان کی، پھر عمل صالح کی۔ اب تیسری بات آ جاتی ہے وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی۔ وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصوا بالحق کا تعلق ایمان بالقلب سے، ایمان حقیقی سے ہے۔ تواصوا بالحق میں اللہ کے حقوق بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ اللہ کا حق ہم پہ، انسانوں پہ، اسپیشلی مسلمانوں پہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود و قیود میں رہ کر بینگ اے مسلم، یہ میرا آپ کا، ہم سب کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم کام کریں، اس کے لیے ہم پڑھیں، قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید کا علم سیکھیں گے تو سکھائیں گے۔ پھر حق میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، والدین کا حق بھی ہے، ہمسائے کا حق بھی ہے، رشتہ داروں کا حق بھی ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اسے پڑھاتے لکھاتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، تو ہم پہ والدین کے حقوق یہ ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ اب آگے آ جاتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق کی دعوت دیں گے، حق لوگوں کے آگے سچ بتائیں گے تو سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے میں نے، آپ نے، ہم سب نے آگے چلتے جانا ہے اور ہر طرح کی بات اور اس صبر سے برداشت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ذرا تھوڑا سا سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو اٹ مینس کہ حق کی بات نہیں کہی جا رہی، اگر حق کی بات نہیں کہی جا رہی تو عمل نہیں ہے ٹھیک، اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان میں کمی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، دوبارہ دیکھیں، اگر صبر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ حق کی بات نہیں ہو رہی، اگر حق کی بات نہیں ہو رہی تو عمل نہیں ہے،
اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان میں کمی ہے۔ اب جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب تھوڑا سا میں دوبارہ بتانا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کو، زمانے کو گواہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو گواہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس خود بتائی ہیں کہ لوگوں، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے گزرے ہوئے وقت کی قسم کہ وقت گواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ وقت گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسلام کی دعوت دی مگر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ وقت گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح وقت کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگ گل و گلزار ہو گئی۔ وقت گواہ ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کو دعوت دی اور کس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وقت گواہ ہے کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور مدینہ ہجرت کی۔ وقت گواہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کس طرح مختلف ادوار میں کیا ہوتا رہا۔ وقت گواہ رہے گا اب سے لے کے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کو، ٹائم کو، وقت کو گواہ بنا دیا ہے ہم لوگوں پہ اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں پہ قیامت تک۔ اب یہ جو پوائنٹ ہم نے نوٹ کیے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان خود تو نیک عمل کرتا رہتا ہے، اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، لیکن ارد گرد حق بات کی تاکید نہیں کرتا اور صبر کی تلقین نہیں کرتا۔ یا اس طرح سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات اپنا عمل تو ہمارا ہوتا نہیں ہے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے چلے جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مختلف مجالس میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، ہمارا عمل نہیں ہوتا، لوگوں کی ہدایت کے لیے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اب نجات کے لیے چاروں شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے: ایمان، عمل صالح و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ چاروں کا ایک ساتھ ہونا نجات کی کنجی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارا ریویژن لیسن ہے، آپ سب بار بار سنیں، اسے پڑھیں اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے لیے آپ سب سمری تیار کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔